بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مشروط مدد کبھی بھی نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا سبق اسی حوالے سے ہے کہ رب کائنات کی مدد کی کچھ شرائط۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج اور 41ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ان اگر مکناہم، ہم ان کے پاؤں جما دیں، فی الارض زمین میں، اقاموا تو یہ قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، وامروا اور حکم دیں، بالمعروف نیکی کا، ونہوا اور منع کریں، عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے، عاقبۃ الامور تمام کاموں کی عاقبت ہے، تمام کاموں کا انجام ہے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، باب محاورہ سنیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی کے ساتھ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اچھے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز یہاں سے کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب ہم بلا وجہ مکہ سے نکالے گئے، بے وطن کر دیے گئے، پھر رب کائنات نے ہماری گزارشات کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں سلطنت عطا کی، تو پھر ہم نے رب کائنات کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھا، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پھر امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مراد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آیت مبارکہ انہوں نے خطبے میں تلاوت کی تو فرمانے لگے کہ یہاں پر صرف بادشاہوں کا تذکرہ نہیں
بلکہ بادشاہ اور رعایا دونوں کی بات ہے۔ بادشاہ کا فرض یہ ہے کہ اللہ کے حقوق تم سے برابر لے۔ جو شخص اللہ کے حقوق کے بارے میں کوتاہی کرے اس کی گرفت کرے، ایک کا حق دوسرے کو دلوائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں صراط مستقیم سمجھاتا رہے، اور تم پر اس کا حق یہ ہے کہ ظاہر و باطن خوشی کے ساتھ اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ امام عطیہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسی آیت کا مضمون سورۃ النور کی 55ویں آیت مبارکہ میں آگے آ رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال تم میں سر انجام دیتے رہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اور یہ جو وللہ عاقبۃ الامور، یہ مفہوم بھی آگے آ رہا ہے سورۃ القصص کی 83ویں آیت مبارکہ میں، والعاقبۃ للمتقین، کہ اچھا انجام تو صرف متقین کے لیے ہے۔ اب دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ہم امام بقائی کی نظم الدرر میں ایک مناسبت دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ تم میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اس کے بعد سمجھا دیا کہ کچھ ایسے امور ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑائی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اللہ رب العزت پھر تمہیں ایک سلطنت، ایک حکومت، تمہیں اختیارات عطا فرمائیں گے۔ امام ابن جریر اور پھر امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی اور ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو اس قابل بنا دیں کہ ان کے پاس حکومت، اختیارات، سلطنت آ جائے، اللہ کے دشمنوں پر قہر الہی بن کر برسیں، تو پھر وہ نماز کو قائم کریں۔ اب نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں 5 فرق ہیں، جو اس سے پہلے ایک آیات مبارکات کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، یہاں بھی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ سے نماز ادا کرنا، اور اسی طریقے سے پھر زکوٰۃ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق اس کی وصولی اور آگے تقسیم، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہوتے کہ لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلایا جاتا، شرک سے منع نہیں کیا جاتا، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ امام مقاتل بن حیان، ابن جریر، ابن عطیہ، مادی قریب میں الشیخ سعدی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ باقی نیکیاں جن کا حکم دینا چاہیے وہ بعد میں آتی ہیں، اور باقی برائیاں جن سے منع کرنا چاہیے وہ بعد میں آتی ہیں۔ اور وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ 109ویں، 10ویں اور 111ویں آیت مبارکہ۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے واحد تفسیر کا رخ کرتے ہیں،
جہاں پر انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے 3 شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے نماز کا قیام، اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تیسری شرط نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس حوالے سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ میں آپ سب اپنی اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ 3 شرائط موجود ہیں۔ میں پورے ملک پر تو اسلام نافذ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم جو لوگ میرے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں ان کو تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ پورے ملک کا زکوٰۃ کا نظام جو چوروں کے ہاتھ میں ہے اس کو تو میں درست نہیں کر سکتا، لیکن اپنا خاندان، اپنے جاننے والے، اپنی مسجد، اپنی نمازی، اپنا حلقہ، وہاں پر تو میں کام کر سکتا ہوں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، میں پورے ملک سے یا پوری دنیا سے برائی کا وجود تو نہیں مٹا سکتا، شرک کا وجود تو نہیں ختم کر سکتا، لیکن کم از کم رب کائنات نے جتنے مجھے اختیارات دیے ہیں اس حد تک تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دنیا کے سارے کام حکومتوں کے کھاتے میں ڈالنا یہ درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آنے کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ انسان صرف مادی وسائل پر بھروسہ کرے، معنوی وسائل کو نظر انداز کر دے۔ دوسرا سبب اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے کے برابر رہ گیا، ہمارا مساجد ویران، عبادات کا اہتمام ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ پھر تیسرا بڑا سبب، اللہ تعالیٰ کی زمین پر کتنے مسلمان ظلم و ستم کی چکی تلے پس رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کرنا، خاص طور پر میدان میں اتر کر لڑائی نہ کرنا۔ چوتھا سبب عقیدہ الولا والبراء، کفر سے نفرت اور اسلام سے محبت۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں بلکہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں، کافروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر پانچواں سبب، جس کا چوتھے سبب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیا ہے معزز خواتین و حضرات؟ کہ ہم کفار کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی ترقی کے گیت گاتے ہیں، ان کی تاریخ بیان کر کے اپنی نئی نسل کے دل و دماغ پر یہ چھاپ لگاتے ہیں کہ تمہارے لیے رول ماڈل اور نمونہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہ تو آقا علیہ السلام اور نہ ہی ان کے صحابہ، بلکہ تمہارے لیے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو کائنات کی بدترین مخلوق ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی موجودگی میں کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے؟ قطعی طور پر نہیں۔ اور ان معاملات کا تعلق، ان امور کا تعلق صرف ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہیں پہ انتہائی مختصر تفسیر کا سبق روک رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب کیا گیا یہ آپ کا اپنا چینل ہے، جہاں آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے۔
کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔